بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 257واں دن 17 رمضان المبارک۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں انگنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2 جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5 قبلہ کی طرف رخ نہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا۔ نمبر 6 بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9 استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ نمبر 10 دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11 باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، 2 احسان جتلانے والا، 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू ये देखे कि अल्लाह ताला किसी गुनहगार को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया की चीजें दे रहा है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। नंबर 8, आखिरत के बारे में क़यामत का हौलनाक मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर बरपा होगा तो उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बेटों से भागेगा। उस दिन हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको हर एक से बेखबर कर देगी। नंबर 9, तिब नबवी से इलाज, तरबूज के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। फायदा, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सर दर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, तुम हर मस्जिद में हाजिरी के वक्त अच्छा लिबास पहन लिया करो, खाओ पियो और फजूल खर्ची मत किया करो। बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता।